قرآن میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ ہدایت خدا کی طرف سے آتی ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی پرافٹ سے کہا گیا کہ تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، گائیڈنس جو ہے وہ تمہارے اختیار میں نہیں کہ تم دے دو کسی کو، بلکہ ہدایت تو خدا کی طرف سے آتی ہے۔ اس آیت کا مطلب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر تو ہم یعنی اس پورا معاملہ کمپلشن کا معاملہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اس میں؟ آج ہی یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دائی کا کام 50% ہے اور بقیہ 50% مدعو کا کام ہے۔ یہ 50-50 کا معاملہ ہے۔ مدعو کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اپنی نیچر۔ تو دائی یہ کرتا ہے کہ وہ بات کو بتاتا ہے، سچائی کو بتاتا ہے، لیکن یہ بتانا جو ہے اس معاملے میں دائی کا رول صرف 50% ہے۔ خدا نے انسان کو جو نیچر دیا ہے، انسان کے اندر رائٹ اور رانگ کو سمجھنے کی جو کیپیسٹی دی ہے، اس کو اگر وہ استعمال نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا ڈور وہ بند کیے ہوئے ہے۔ کوئی آدمی آتا ہے آپ سے ملنے کے لیے، آپ ڈور اپنا بند کیے ہوئے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ملاقات ہی نہیں ہوگی آپ سے، آ کر لوٹ جائے گا وہ۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ انسان کو خدا نے بائی نیچر سب کچھ بتا دیا ہے۔ علم آدم الاسماء کلھا، تو نیچر میں آلریڈی انٹرووون ہے وہ بات جو دائی کے ذریعے آپ تک پہنچنے والی ہے۔ تو دائی جب بتائے گا آپ کو سچائی، تو آپ کو اپنے نیچر کا جو ڈور ہے، نیچر کی جو کھڑکی ہے، اس کو کھول دینا پڑے گا۔ تو دائی کی بات اور آپ کی نیچر کی جو وائس آف نیچر جو ہے، وہ دونوں جب مل جاتے ہیں تب وہ چیز آپ کے لیے انڈرسٹینڈیبل بن جاتی ہے، ورنہ وہ چیز ایلین رہتی ہے، فارن رہتی ہے۔ دائی کی بات اس وقت تک آپ کے لیے ایک اجنبی بات ہے، ایلین ہے، جب تک آپ اپنی نیچر کا جو کھڑکی ہے، جو ونڈو ہے نیچر کی، اس کو نہ کھولیں۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں اللہ جو ہے اس کا مطلب ہے فطرت یعنی ڈیوائن نیچر، کہ ڈیوائن نیچر جب اس کے ساتھ اس کا ساتھ دے تب جا کر وہ بات آدمی کی سمجھ میں آتی ہے اور اس کو وہ اختیار کر لیتا ہے۔